لوگ ایک وقت پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں آپ. اب وہ اتنا تیرنے کے بعد جب اس کو خود شعور آتا ہے اور وہ خود کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس سے نہیں ہو پاتا, کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا, چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو اب اس کو ہم کس طرح کہیں بھائی سٹارٹ کیوں کیا؟ تو سٹارٹ بھی لوگوں کے کہنے پہ آیا تھا, اس کا اپنا ڈیسیجن ہی نہیں تھا. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کو احسان کے درجے تک ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک یہاں تک پہنچنے کے لیے ترغیب اور ترہیب نہ دلائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم جو زندہ ہے اور جو بھاگ رہا ہے اور جو چل رہا ہے, من ہوا سائی یا من ہوا قائد یا من ہوا قائم, ہم سب کو ہی یہ درس دیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ تو نہیں ختم ہوگا. وہ آئے اور نہ آئے وہ فیصلہ اس کا اپنا ہے, کیونکہ روحانی خودکشی کر کے وہاں پر بیٹھ کے اپنے نفس کی اس تقلیل کو قبول کر لینا, نفس کی تخفیف کو قبول کر لینا, اپنے پوٹینشل کی تذلیل کو قبول کر لینا, اس تنقید کی تحقیر قبول کر لینا, یہ اگر ہر فرد کرنا شروع کر دے گا تو قوموں کے مقابلے میں تو پوری قوم, پورا نظریہ, پورا ایسٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو لوگوں کو پش تو کرنا پڑے گا آنے کے لیے. دوسرا, سفر میں جو اس نے وہ سفر میں مستقل مزاجی اگر اس وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا شروع کیوں کیا تھا, جب 2 قدم ہی بڑا ہوگا تو اس میں اسی وقت اس کے آگے بہت دنیا کھل گئی ہوگی. پہلے قدم کے اوپر ہی طوفان میں قدم رکھنے سے پہلے انسان کا علم چیلنج ہو جاتا ہے. صحیح, پہلے قدم پر ہی, پہلے قدم کے اوپر انسان کی پوری تربیت چیلنج ہو جاتی ہے, نظریہ چیلنج ہو جاتا ہے, عقیدہ چیلنج ہو جاتا ہے, تفکر چیلنج ہو جاتا ہے, مشاہدات چیلنج ہو جاتے ہیں. پہلے قدم پر ہی, پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی غلط زندگی گزار رہا تھا. پہلے قدم پر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے سال ضائع کر دیے, اگرچہ یہ تو چلتی تھیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, تقوی میں, دین میں, علم میں, شعور میں, محنت میں, جنگوں میں, سلطنتیں بنانے کے اندر پہلے قدم پر ہی اسے احساس ہو جاتا ہے. احساس تو بیٹھے بٹھائے بھی ہو رہا ہوتا ہے جب سب جا رہے ہوتے ہیں, لیکن پہلے قدم پر ہی اس کے علم کو شروع کر دینا چاہیے تھا وہ کام. تو تلذذ بھی تو تھا اس رستے میں, لذت نہیں ملی اس کو. کیا کیا لذتیں ملی ہیں اسے اس رستے میں. فیصلہ کر کے میدان میں آنے کی لذت کیا ہے؟ نمبر 1 آزادی, نمبر 2 ایک نیا وطن, ایک نیا تغیر, ایک نیا تنوع جو نفس کو چاہیے, نیونیس which we call something صحیح, new. نمبر 3 نئے دوست. نمبر 4 وہاں بیٹھے ہوئے تو دشمن بھی پرانے باسی پاپڑ بن چکے ہیں. صحیح, نئے دشمن, نئے دوست, نئے رنگ, نئے اسباق, نیا ایگزیبٹ, نیا کیس سٹڈی. تو نفس کو ایک جگہ جھٹکا لگ رہا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا, نفس کو ایک جگہ ایک فریش ٹیک مل رہا ہے, ایک فریش پیس مل رہا ہے ریفریشمنٹ کا, تجربات, تغیرات, نیونیس, بورڈوم, یوٹیلائزیشن سے باہر نکلے. تو سر اٹس بوتھ دا ٹیبلز آر, دونوں ہی چیزیں ٹیبل کے اوپر اسٹیک کریں. تو اگر اس کا 6 سیمسٹر کے بعد دل مر گیا ہے تو 6 سیمسٹر جس طرح سے اس نے اس دور سے جب شروع کیا تھا, لوگوں نے تغیر بھی تو آیا تھا, اپنایا کیوں نہیں؟ صحیح. اب سوال یہ آئے گا یہاں سے, کتنی دیر تک اپنانا ہوتا ہے کہ اپنائیت کو ایک نئی اپرچونٹی مل جاتی ہے. یہ ہے سوال. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سیمسٹر میں اگر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے تو اس کو, میں نے کہا نا بھائی جب تو آیا تھا تو 6 سیمسٹر نہیں 6 قدم پہ تجھے پتہ چل گیا ہوگا صحیح, کیا بلائیں اس میں, کیا ہے, کیا ہے, واٹ از دا گیم آل اباؤٹ. اس کے میڈیمز اور فارمیٹس بدلتے رہیں گے,
اس کے معاملات ہر سٹیج پہ بلائیں بدلتی رہیں گی, حالات بدلتے رہیں گے, اچھائیاں بھی بدلتی رہیں گی. The good and the bad will also evolve in every station you are going to cross. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ تجھے 6 قدم پہ رکنا چاہیے تھا نا. 6 سیمسٹر کا عشق کرنے کے بعد تو کہہ رہا ہے یار کاش میں آتا ہی نہیں. یہ نہیں قبول کیا جائے.